السلام علیکم ناظرین، جہاں پر فارم 47 کی حکومت عمران خان کے بیٹوں کا ایک انٹرویو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہے. اب عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان نے BBC نیوز کو بھی انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بہت سے خطرناک حقائق سے آگاہ کیا. آئیے پہلے ان کی اردو میں گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. قاسم، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی قید سے کیوں ناخوش ہیں، اور ان کے ہسپتال کے مختصر دورے کے بارے میں بتائیں جو عدالتی فیصلے کے بعد ہوا. گزشتہ 3 برسوں کے دوران صورتحال بتدریج خراب ہوتی گئی ہے اور اب یہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ان کی صحت تشویشناک حد تک نازک ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کا علاج ایک غیر جانبدار نیوٹرل ہسپتال میں کیا جائے، لیکن انہیں اس کے بجائے ایک سرکاری ادارے میں لے جایا گیا. وہاں صرف ایک معمولی طبی معائنہ کیا گیا، جس کے بعد انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا اور ان کا حکومت کے نامزد کردہ ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا گیا. تو یہ بہت واضح ہے کہ نتائج طے شدہ تھے. کئی برسوں سے جیل میں ہونے کے بعد اس وقت انہیں کیا طبی مسائل ہیں؟ گزشتہ سال کے دوران ہمیں معلوم ہوا کہ انہیں آنکھ کے مسائل کا سامنا ہے. ان کی دائیں آنکھ کی بینائی تقریباً 80% جا چکی ہے. بالکل درست تفصیلات جاننا تو مشکل ہے، لیکن جب ہماری پھپھو ان سے ملنے گئی تو وہ آئی پیچ پہنے ہوئے تھے. پھپھو نے بتایا کہ مکمل تنہائی میں رہنے کے سبب وہ اضطراب میں تھے اور ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا تھا، 10 مہینے کی مکمل تنہائی سے پیدا ہونے والے دباؤ اور پریشانی کے نتیجے میں. انہیں اپنے اہل خانہ، ڈاکٹروں اور وکلا سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. قاسم، ہمیں ان کے جیل میں حالات کے بارے میں مزید بتائیں. آپ نے انہیں کافی وقت سے دیکھا بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ہم نے انہیں 3 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں دیکھا، انہیں گولی لگنے کے بعد سے. ان کا رابطہ کسی بھی شخص سے مکمل طور پر منقطع ہے اور یہ چیز ان پر اثر انداز ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ میں اور سلیمان ہمیشہ انہیں ایک نہایت مضبوط اور باوقار شخص کے طور پر دیکھتے آئے ہیں. اب ان کے بارے میں یہ کہا جانا کہ وہ ذہنی پریشانی یا اضطراب کا شکار ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور انہیں دل کی دھڑکن تیز ہونے کی شکایت ہے، یہ ان کی شخصیت کے بالکل برخلاف ہے. ہم انتہائی فکر مند ہیں کیونکہ یہ معمول کی بات نہیں ہے. پاکستان کی حکومت نے رواں ہفتے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اچھی ہے، ان کا جیل میں باقاعدہ معائنہ ہو رہا ہے، انہیں ہسپتال میں ایمرجنسی علاج کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں ہر طرح کی طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. آپ حکومت پاکستان کے اس بیان پر کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ انہیں ہمیں ثبوت دینا چاہیے. وہ کیا چھپا رہے ہیں؟ ان کا معائنہ کسی غیر جانبدار یا ان کے اپنے ڈاکٹر سے کروایا جانا چاہیے اور انہیں ہمیں اس کے نتائج بھی دکھانے چاہیے. قاسم، آپ کی والدہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے برطانوی حکومت سے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے برطانوی حکومت کو کہا ہے کہ وہ کب تک خاموش رہیں گے. آپ کی والدہ، آپ لوگ اور فیملی برطانوی حکومت اور بین الاقوامی برادری سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی حکام پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ کیئر سٹارمر اور ڈیوڈ لیمی کی سابق حکومت نے ہمیں یہ تک مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنے والد سے ملنے کے لیے بھی نہ جائیں. اس وقت ہمیں اپنے والد سے ملے ہوئے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب ہم ڈیسپریٹ ہیں. ہمیں اب سیکیورٹی خدشات کی بھی پرواہ نہیں. ہم صرف ان سے ملنا چاہتے ہیں اور یہ اطمینان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی حد تک خیریت سے ہیں. ہمیں اس رازداری پر بہت زیادہ تشویش ہے جو ان کے صحت کے بارے میں اختیار کی جا رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ نئے سیکرٹری خارجہ شاید ہمیں کسی قسم کا اطمینان دلوا سکیں کہ اگر ہم وہاں جائیں تو ہمیں کسی نہ کسی نوعیت کی معاونت حاصل ہوگی. ہمیں امید ہے کہ ہم برطانیہ کی حکومت سے جلد بات کریں گے. سلیمان، آپ کے خیال میں پاکستانی حکام نے انہیں ان حالات میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ان پر کرپشن کا الزام بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ اسے مسترد کرتے ہیں، لیکن ایسی کیا چیز ہے کہ پاکستانی حکام، وہاں کی رجیم انہیں ان حالات میں قید ہی رکھنا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت واضح ہے. اگر آپ گزشتہ الیکشن کے نتائج دیکھیں جو انتہائی دھاندلی زدہ تھے، ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ ملک کے سب سے مقبول سیاستدان ہیں. ان کی مقبولیت کا شدید خوف ہے اور وہ انہیں خاموش کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. انہیں تنہا کیا جا رہا ہے اور ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے.
from the public eye. And you اور have آپ کی ان سے فون پر کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی. میرا مطلب ہے کہ ملاقات تو دور کی بات, آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. through to talk to him. مارچ سے ہم نے ان سے ایک لفظ نہیں سنا اور یہی ہمارے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے. ناظرین, عمران خان کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو بہت سے لوگ ہمیں ڈراتے تھے کہ آپ پاکستان جاؤ گے تو گرفتار ہو جاؤ گے, لیکن اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے والد عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, انہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, انہیں علاج معالجے کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی, انہیں قید تنہائی میں ڈال رکھا ہے. اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب ہم ضرور اپنے والد کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان جائیں گے, اور اسی حوالے سے وہ برطانیہ کے وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور ان کی بھی مدد طلب کر رہے ہیں, اور انہیں پاکستان بھیجا جائے, اور نہ صرف پاکستان بھیجا جائے بلکہ اس معاملے میں پوری طرح سے انہیں سپورٹ بھی کیا جائے. ناظرین, یاد رہے کہ برطانیہ کا جو گزشتہ وزیر اعظم تھا جسے بعد میں استعفیٰ دینا پڑا, عمران خان کے بیٹوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہمیں ڈرایا کرتا تھا, کیونکہ برطانیہ کا وہ وزیر اعظم فارم 47 کی حکومت کے ساتھ اسی طرح سے کھڑا تھا جس طرح ٹرمپ اس وقت اس رجیم کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی ان سے اسی طرح کے مفادات تھے جو جیسے اس وقت ٹرمپ کو پاکستان کے ساتھ ہیں. کیونکہ برطانیہ اور امریکہ یہ جانتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت جتنے بھی گھٹیا کام کر رہی ہے وہ سب کے سب ان کے لیے ہی کر رہی ہے. کیونکہ ناظرین, اب برطانیہ کی حکومت پھر سے چینج ہو چکی ہے تاکہ یہ سرکار عمران خان اور ان کے بیٹوں کی مدد کر سکے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.